بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا رخ کرے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے بس وہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، تو اللہ کے ذمے میں کوئی خیانت مت کرو۔ تو بھائی حضرت انس رضی اللہ عنہم کا تعارف جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہم کا جو تعارف ہے وہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی صلاتنا، کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے۔ اب ہماری طرح نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی۔ پھر ایک چیز یہ سمجھو کہ یہاں پر جو ہے شہادتین کا ذکر نہیں کیا ہے، تو بھئی یہ اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ نماز وہی پڑھے گا جو محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانتا ہو، اور جو شخص محمد الرسول اللہ کی نبوت کو نہ مانتا ہو تو وہ شخص جو ہے نماز بھی نہیں پڑھے گا، اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ غیر مسلم کو آپ دیکھو گے وہ تھوڑا ہی نماز پڑھے گا، بلکہ نماز وہی پڑھے گا جو محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوگا۔ پھر ایک چیز اور رہ جاتی ہے، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، کہ ہمارے قبلے کا رخ کرے۔ تو یہ قبلے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے ساتھ یہ قبلہ خاص ہے، یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسری قوم کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا: وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو بھی کھائے، یعنی جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں وہ اس کو بھی کھائے۔ یہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے تاکہ ممتاز ہو جائے، تمیز ہو جائے عبادت اور عادت کے درمیان۔ پھر ایک چیز سمجھو، اب قادیانی رہ گئے کہ قادیانی جو ہے ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ حنفی ہے، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ بھی مسلمان ہیں؟ ان کا استدلال جو ہے اسی حدیث سے ہے، تو کیا ہم انہیں مسلمان کہیں گے؟ بھئی اس کا جواب یہ سمجھو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہے کہ انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ جو شخص ضروریات دین کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے ضروریات دین میں سے ختم نبوت ہے، جو یعنی مشہور اور معروف مسئلہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد جو ہے نبی آ گیا ہے، اور وہ اس کو ذلی نبی مانتے ہیں۔ تو قادیانی جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کافر ہے۔ بھئی اب ہم لوگ بھی جو ہے ریل کی پٹری سے ہٹتے جا رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے مسلمان کہہ دیتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے حیات عیسیٰ کا منکر ہو وہ بھی مسلمان ہے، کوئی شخص حیات نزول عیسیٰ کا منکر ہو وہ بھی مسلمان ہے، اسی طریقے سے کوئی دوسری چیز کا منکر ہو جو ضروریات دین میں سے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہے۔ بس آج کے وقت میں جو ہے وہ مفاد دیکھا جا رہا ہے۔ اگر مفاد ختم ہو جائے تو پھر انسان وہی چیز کہے گا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہی چیز کہے گا جو محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ مسائل کو بھی چھپا جاتے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی چھپا جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے یہ وہی دور ہے۔ پھر بھئی ایک چیز سمجھو، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، نماز کی جہاں پر بحث چلے گی تو وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے
کہ یہود کی نماز میں جو ہے رکوع اور سجود نہیں تھے، نماز میں یہود کی رکوع اور سجود نہیں تھے۔ تو بھئی ان حضرات سے جو ہے غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی کیسے ہوئی ہے کہ بھئی یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ تو قرآن کریم میں جو ہے رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نماز میں بھی رکوع اور سجود تھے، ان کی نماز میں بھی رکوع اور سجود تھے۔ تو یہاں پر نماز جو ہے، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہے۔ ہاں فرق ہے، لیکن ان کی نماز بھی جو ہے ہمارے نماز کے مشابہ ہی تھی۔ اور جو مفسرین نے لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، رواہ البخاری۔ بے مذاق کرو اے ملنگو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤت الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منہ فلما بلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمانے لگا کہ مجھے ایسے اعمال بتلا دیجئے کہ جب میں ان کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اور فرض نماز کو ادا کر، اور فرض زکوٰۃ کو ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ وہ اعرابی فرمانے لگا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ نہ تو میں ان چیزوں پر کوئی چیز زیادہ کروں گا، ولا انقص منہ، اور نہ ان سے کوئی چیز کم کروں گا۔ فلما بلغ، جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو اس کی طرف دیکھ لے، متفق علیہ۔ تو اتا اعرابی، ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کہتے ہیں بدوی کو، بدو جو کہ دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو اعرابی کہتے ہیں۔ اور یہ لقیط بن بصرہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک اور نام آتا ہے منتفق۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے دلنی علی امر، میری رہنمائی فرما دے، ارشدنی، آپ میری رہنمائی فرما دیجئے ایسے عمل پر کہ جب میں ان عمل کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ تعبد اللہ جو ہے، یا تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، ہوا یہاں پر محذوف ہے، یا پھر یہ جو ہے امر کے معنی میں ہے، یہ امر کے معنی میں ہے، اور یا یہاں پر ان مصدریہ جو ہے محذوف ہے، ان تعبد اللہ، ان تعبد اللہ، یہ ان محذوف ہے۔ تو بھئی یہاں پر ایک چیز سمجھو، یہاں پر شہادتین کو ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ شہادتین کو ذکر اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ یہ جو سائل تھے یہ مسلمان تھے، یہ جو سائل تھے یہ مسلمان تھے، ایک جواب یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ معروف و مشہور ہے، توحید جو ہے وہ معروف و مشہور ہے، کہ اگر کوئی شخص کتنی ہی عبادت کر لے، اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جب کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کو، یعنی ہر شخص عام و خاص سمجھتا ہے اس چیز کو، تو اس وجہ سے جو ہے ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ جملہ جو ہے کیوں ذکر کیا ہے؟
اس کے دو فائدے لکھے ہیں مولا علی اقباری علیہ رحمہ نے. ایک فائدہ تو یہ لکھا ہے کہ یہ ردن علی الکفار کے کفار پر رد کے لیے کیا ہے کہ بھئی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی اس شخص کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہو، جو کہ مشرک ہو. تو مشرک کی کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ریا اور تکبر والے کی کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. یعنی عمل ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، اگر خاص کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے خاص کرے، غیر اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو خاص نہ کرے. اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی عمل کے اندر کوئی ملاوٹ پائی گئی، اگر کسی عمل کے اندر کوئی شرک والی بات پائی گئی، کسی دوسرے کو شریک کیا، تو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز ادا کرے. تو فرض نماز ادا کرنے سے مراد جو ہے یہ فرض نماز ہی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی. تو یہاں پر مکتوبہ لائے ہیں. یہ کیوں لائے ہیں؟ یہ اس وجہ سے لائے ہیں تاکہ نفل جو ہے اس سے خارج ہو جائے. وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور زکوٰۃ فرض. یعنی کوئی شخص جو ہے یہ وہم نہ کرے کہ اس سے جو ہے تمام صدقات مراد ہے. تو یہاں پر مفروضہ لا کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا. وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. تو بھئی یہاں پر ایک چیز چھوٹی سی یہ سمجھو کہ حج کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ اس وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے کہ اس وقت میں حج جو ہے فرض نہیں ہوا تھا. قال والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. اب یہاں پر تھوڑا سمجھو، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص، یعنی نہ تو میں کوئی چیز کم کروں گا نہ کوئی چیز زیادہ کروں گا. تو اس میں جو ہے یہ جو چیزیں بتلائی گئی ہیں تو یہی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. باقی اور جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری خارج ہو جاتی ہیں، وہ اس سے نکل جاتی ہیں. واجبات نفل جو ہے وہ سب باہر چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کئی توجیحات کی ہیں. ایک توجیہ تو اس کی یہ کی ہے کہ یہ مبالغتاً کہا ہے. مبالغتاً کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی ہر بات میں تصدیق کرتا ہوں. جو آپ کہیں گے نہ اس پر زیادہ کروں گا، اور جو آپ کہتے ہیں نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا. ایک چیز تو مبالغتاً کہی ہے، یہ مبالغتاً کہی ہے. دوسری چیز یہ سمجھو کہ یہ اس وجہ سے کہی ہے، یعنی ایک تو مبالغتاً ہو گیا، یہ ہو گیا کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی چیز بولتے ہیں، 2 چیز بولتے ہیں تو لیکن مقصود جو ہوتی ہے وہ کم ہی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی. مثلا اس کو مثال سے سمجھو. وہ مثال یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی دکان پر جائے، مثلا کپڑے کی دکان لے لو، کہ کپڑا خریدنے کے لیے جائے. جب وہ شخص کپڑا خریدنے کے لیے دکان پر گیا تو وہاں پر بھاؤ مول ہوتا ہے. پھر بھاؤ مول میں وہ شخص کہنے لگے، اس کا حساب نہ بنے کہ کچھ کم زیادہ نہیں ہوں گے، تو وہ جو ہے اس سے مراد کم زیادہ نہیں ہوں گے، اس سے مراد اس کی جو ہوتی ہے وہ کمی ہی ہوتی ہے، زیادتی نہیں ہوتی ہے. اس سے مراد زیادتی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں یہی چیز فرمائی ہے کہ بھائی میں جو ہے کوئی بھی کمی نہیں کروں گا، یہ چیز فرمائی ہے. اور 2 توجیہ ہو گئی. پھر تیسری توجیہ یہ ہے لا ازید علیہ من جہت السؤال ولا انقص فی العمل، کہ میں سوال اور زیادہ نہیں کروں گا آپ سے، کیونکہ جو مجھے پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھ لیا ہے. اور عمل میں جو ہے بالکل بھی کوئی بھی کوتاہی نہیں کروں گا. یہ چیز ہو گئی. 3 توجیحات ہو گئی. چوتھی توجیہ یہ کی ہے، یہ فرمایا ہے لا ازید، کہ میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا فی تبلیغی، اس کی تبلیغ میں، کہ میں اس کی جو تبلیغ کروں گا اپنی قوم کو بتلاؤں گا تو اس میں کوئی بھی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. اس کے جو احکامات ہے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ بالکل نہیں کروں گا. یہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر یہ چیز ہو گئی. پھر
फलम्मा वल्ला, जब वो पीठ फेर कर जाने लगा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हादा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स जन्नती शख्स को देखना चाहता है तो वो इसकी तरफ देख ले, ये जो जा रहा है तो इसकी तरफ देखे, ये जन्नती शख्स है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में जन्नती क्यों फरमाया? हालांकि खवातिम यानी खात्मे पर ही जो है तमाम चीज़ों का दारो मदार होता है। अल अवामिल बिल खवातिम, कि तमाम आमालों का जो दारो मदार है वो खात्मे पर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खात्मे से पहले ही जन्नती होने की बशारत दी है। तो ये कैसे दी है? ये कैसे दी है? हालांकि मुस्तकबिल के बारे में तो अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ताला ही गैब की चीज़ों को जानते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कैसे बतलाया? तो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन जो है इसकी कई तवजीहात करते हैं। एक तवजीह तो ये करते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बतला दिया था कि ये शख्स जो है जन्नती है, इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में जन्नती फरमा दिया। एक तो ये, एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है गालिब गुमान की वजह से फरमा दिया, ये गालिब गुमान की वजह से फरमा दिया, इस वजह से ये। फिर अन सुफियान बिन अब्दुल्लाह अथ-थक़फ़ी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लामी क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बअदका व फ़ी रिवायतिन ग़ैरका क़ाल क़ुल आमनतु बिल्लाहि थुम्मा इस्तक़िम, मुत्तफ़क़ अलैह, रवाहु मुस्लिम। तो सुफियान बिन अब्दुल्लाह, ये बिन अब्दुल्लाह है, इनकी कुनियत अबू अम्र है। इनसे 5 अहादीसें मरवी है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में जो है ये ताइफ के गवर्नर रहे हैं, ये ताइफ के गवर्नर रहे हैं। और ये सक़फ़ी जो है, सक़ीफ़, ये इनके कबीले की तरफ मंसूब है। तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी बात बतला दीजिए कि आपके बाद मुझे किसी से पूछना ना पड़े, आपके बाद मुझे किसी से कोई सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बतला दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमनतु बिल्लाहि थुम्मा इस्तक़िम, कि अल्लाह पर ईमान ला, अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर उस पर जम जाओ। तो यहाँ पर ईमानियात में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तस्दीक़ मा जाअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बदाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अल्लाह के यहाँ से लेकर आए हैं हमारे पास, उन सब की तस्दीक करना। ठीक, ईमानियात में सारी चीज़ें आ गई हैं। फिर सुम्मा इस्तक़िम, उस पर जम जाना। ये भाई जम जाना ये बड़ा मुश्किल मसला होता है। अब तौहीद पर जम जाना ये बड़ा मुश्किल मसला होता है। हज़रत बिलाल को देखो कि तौहीद पर कैसे जमे हैं, ऐसे जम जाना ये बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। इमाम राज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये अमरुन साबुन शदीदुन, कि ये तो बड़ा सख्त मामला है, ये बड़ा सख्त मामला है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये तो पुल सिरात पर चलना है, ये तो पुल सिरात पर चलना है। मेरे भाइयों, किसी चीज़ पर जमना यही असल कमाल है। कि नबी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते, दखल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु इमरा व इंदहा इमरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए तो एक औरत बैठी हुई थी। तो अम्मी आयशा ने जो है तुज़कर मिन सलाती, उसकी नमाज का जिक्र करना शुरू कर दिया कि कदा व कदा कदा व कदा, कि ये ऐसे नमाज पढ़ती है, ऐसे नमाज पढ़ती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में फरमाया कि माँ रुक जा, अहब्बुद्दीन मा दावम अलैहि साहिबुहु, कि सबसे बेहतरीन दीन, सबसे बेहतरीन अमल जो है वो ये है कि कोई बंदा मुसलसल किसी काम को करता रहे, अपने अमल पर जमा रहे, ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतर है। और मेरे भाइयों, जम जाना ही असल होता है, जम जाना ही असल होता है। जो शख्स जम गया उसके साथ गैबी मददें आती हैं,
اور جو شخص بہک جاتے ہیں، مصیبت کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ غیبی مددیں نہیں آتی ہیں۔ اب حضرت بلال کو دیکھو کہ جمے رہے ہیں، تو دیکھو اللہ کی کیا کیا مددیں آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بھی رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے مؤذن بھی رہے ہیں۔